بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج معاصر نثری ادب کے حوالے سے میرے لیکچر کا عنوان ہے مستنصر حسین تارڑ کا سفر نامہ حج مول کعبہ شریف کا تجزیاتی مطالعہ۔ سب سے پہلے اس کا خلاصہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مستنصر حسین تارڑ کا سفر نامہ مول کعبہ شریف ایک منفرد دینی و تاریخی تحریر ہے جس میں مصنف نے نہ صرف مناسک حج کی تفصیل بیان کی ہے بلکہ ہر مقام کے ساتھ جڑے تاریخی اور روحانی پہلو بھی اجاگر کیے ہیں۔ مصنف کے بیٹے سلجوق جو جدہ میں تعینات تھے نے انہیں حج کے لیے مدعو کیا۔ سفر کا آغاز جدہ سے ہوا۔ یہاں مصنف نے شہر کے قدیم و جدید حصوں کا مشاہدہ کیا اور ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب حج سے متاثر ہو کر حضرت ہاجرہ کے کردار کو حج کی اصل روح قرار دیا۔ مکہ مکرمہ میں حرم کا پہلا دیدار، طواف اور خانہ کعبہ کا منظر مصنف نے بڑی جذباتی اور شاعرانہ زبان میں بیان کیا ہے۔ وہ کعبہ کو انسانیت کے گرد گھومتے روشن ہالے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ طواف کو روحانی پاکیزگی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انسان گویا نیا جنم لیتا ہے۔ باب کعبہ، ملتزم اور چابی کا تاریخی پس منظر بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ عرفات میں وقوف کو روحانی عروج کا لمحہ بتایا گیا۔ یہاں دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ مصنف اس مقام پر اللہ کی قربت کو سب سے زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ وہ دعائے عرفات کو روحانی گہرائی میں ڈوب کر انسان کی عاجزی، احتساب و التجا کو واضح کرتے ہیں۔ مزدلفہ کو عرفات کے برعکس روحانی سکون اور اندرونی غور و فکر کی جگہ قرار دیتے ہیں۔ یہاں انسان تنہا ہو کر اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے۔ منع میں شیطان کو کینکریاں مارنے کا عمل، قربانی اور احرام کھولنے کے بعد کی تبدیلی انسان کی روحانی تربیت کا مظہر ہے۔ سعی کے عمل کو محض عبادت نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ کے عملی جدوجہد کی علامت بتایا گیا ہے جو انسان کو کوشش اور بھروسہ دونوں کا درس دیتی ہے۔ طواف عشق ہے اور سعی دانش۔ مدینہ منورہ پہنچ کر مصنف نے مسجد نبوی وسلم، روضہ رسول وسلم، اصحاب صفہ، جنت البقیع اور دیگر تاریخی مقامات کی زیارت کی۔ انہوں نے حضور وسلم کی حیات طیبہ، ازدواج، اولاد اور صحابہ کے کردار کو مؤثر انداز میں پیش کیا۔ مسجد قباء، قبلتین، بئر عثمان اور خندق کی جگہوں پر جا کر اسلامی تاریخ کو نئے زاویے سے دیکھا ہے۔ آخر میں طواف الوداع کرتے وقت مصنف نے اللہ کے حضور دوبارہ بلائے جانے کی دعا کی۔ مول کعبہ شریف نہ صرف ایک سفر کی روداد ہے بلکہ ایمان، تاریخ، ادب اور روحانی تجربات سے مزین ایک خوبصورت تحریر ہے جو قاری کو ماضی کی روحانی فضاؤں میں لے جاتی ہے اور عمل کی دعوت دیتی ہے۔ فکری جائزہ۔ حج ایک روحانی سفر۔ مستنصر حسین تارڑ کا سفر نامہ مول کعبہ شریف حج کے محض ظاہری مناسک کا احوال نہیں بلکہ گہرے روحانی سفر کا بیان ہے جس میں وہ قاری کو حج کی اصل روح و معنویت سے روشناس کراتے ہیں۔ ان کی تحریر اسلوب میں جذبات، مشاہدات اور روحانی تجربات اس طرح گھلے ملے ہیں کہ قاری خود کو ان کے ساتھ احرام باندھتے، طواف کرتے، سعی کرتے محسوس کرتا ہے۔ ان کا حج، جیسا کہ وہ خود بتاتے ہیں، محض عبادت کا عمل نہیں بلکہ ایک ایسی داخلی تبدیلی کا تجربہ ہے جو انسان کو اس کی فطرت سے جوڑتا ہے اور اسے گناہوں سے تائب ہو کر ایک نئی روحانی پیدائش کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ وہی روحانی تزکیہ، باطنی صفائی اور خود احتسابی ہے جسے وہ اپنے سفر کے ہر موڑ پر محسوس کرتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں، یہ ایک حیرت ناک اور اچنبھے میں ڈال کر ایک عجیب سی مسرت سے ہمکنار کرنے والا تجربہ تھا۔ انسانی بدن کی خصلت بدل جائے، وہ تابع ہو جائے اس مقام کی اخلاقیات کا اور دم نہ مانے، اور کا اور ہو جائے۔ یقیناً مجھے پرزہ کر کے کھول کر دوبارہ ایسے جوڑا گیا تھا کہ میں وہ نہ رہا تھا جو کہ تھا۔ صفحہ نمبر 42۔ مول کعبہ شریف میں وہ بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حج کا سفر انسان کو دنیاوی علائشوں سے آزاد کر کے اللہ کی بندگی کی اصل روح سے جوڑتا ہے۔
مثلاً احرام باندھتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ یہ دو سفید چادریں نہ صرف لباس احرام ہیں بلکہ میں نے جیسے اپنی دنیاوی شناختیں اتار کر ایک بندہ خالص بننے کا پہلا قدم اٹھا لیا ہو۔ طواف کے دوران وہ خانہ کعبہ کے گرد گھومنے کو خدا کی محبت کے مدار میں داخل ہونے سے تعبیر کرتے ہیں اور سعی کو حضرت حاجرہ کی قربانی و استقامت کی علامت مانتے ہیں۔ اس طرح ان کے سفر نامہ حج ایک ایسا تجربہ بن کر ابھرتا ہے جو نہ صرف ظاہری طور پر مقدس ہے بلکہ باطنی طور پر انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے اور اسے بندگی کی اصل روح سے روشناس کراتا ہے۔ روحانی نمبر 2، تاریخ، روحانیت اور مقاماتی شعور کا امتزاج۔ مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامے مغل کعبہ شریف میں حج کا سفر صرف ایک روحانی یا جسمانی تجربہ نہیں بلکہ تاریخ، روحانیت اور مقاماتی شعور کا گہرا امتزاج ہے۔ وہ ہر مقام کو محض ایک جغرافیائی طور پر نہیں دیکھتے بلکہ اس کی پشت پر موجود تاریخ اور دینی پس منظر کو اجاگر کرتے ہیں۔ میدان عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کی بازگشت، مسجد حرام میں حضرت بلال کی اذان کی یاد اور ابرہہ کے حملے کی داستانیں ان مقامات کو زندہ اور متحرک بنا دیتی ہیں۔ یہ تاریخی حوالے نہ صرف قاری کو اس مقدس سرزمین کی عظمت سے آشنا کرتے ہیں بلکہ حج کی روحانی تجربے کو ایک معنوی اور فکری گہرائی عطا کرتے ہیں۔ آپ کا انداز تحریر ثابت کرتا ہے کہ ان کے نزدیک حج محض عبادت نہیں بلکہ ماضی، حال اور روح کی یکجائی کا ایک زندہ مظہر ہے۔ اس حوالے سے مصنف لکھتے ہیں، 1400 برس سے زائد کا عرصہ گزرا جب ہاتھیوں کا سال تھا اور آج انہی ابابیلوں کی نسل ہمارے سر پر سے اڑانے کرتی مکہ کی پہاڑیوں میں اپنی گھونسلوں کو لوٹتی تھی۔ یہ تسلی کرنے آئی تھی کہ کوئی ابرہہ تو نہیں ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے اس سفر کے دوران تاریخ کی صداقت پر پہلی مہر لگتی دیکھی۔ یہ ابابیلیں قرآن کی تصدیق کر رہی تھیں کہ یہ محض ایک قصہ، ایک دیو ملائی داستان نہیں، یہ مستند ہے اور تاریخی حقیقت ہے۔ صفحہ 98۔ حضرت حاجرہ کا کردار، جدوجہد کی علامت۔ مغل کعبہ شریف میں مستنصر حسین تارڑ کے ہر رکن کو صرف ظاہری عمل کی بجائے ایک گہری فکری اور روحانی تجربے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ سعی کے عمل کو حضرت حاجرہ کی بے مثال قربانی، توکل اور جدوجہد کا تسلسل قرار دیتے ہیں۔ صفا مروہ کے درمیان ان کا دوڑنا محض رسم نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو یہ پیغام دیتا ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ مسلسل کوشش بھی ضروری ہے۔ اس حوالے سے اس سفر نامے سے یہ کوٹیشن دیکھیں، یہ ایک عورت نہ ہوتی، حقیر اور سیاہ فام کنیز تو خانہ کعبہ نہ ہوتا، ایک بچے کی ماں نہ ہوتی تو ہمارے پیغمبر نہ ہوتے، ہم آل ابراہیم پر اس لیے تو درود بھیجتے ہیں۔ عورت دنیا کے کسی مذہب میں اتنی ممتاز اور برتر نہ ہوئی جتنی کہ اسلام میں، اس کے باوجود اسی اسلام کے نام پر اسے حقیر اور کمتر جان کر، ایک کنیز جان کر جانوروں کی مانند ہانکا جاتا ہے۔ پھر دوسری کوٹیشن دیکھیں، بی بی حاجرہ نے اس بیابان میں ایک آگ اگلتے ویرانے میں اپنے بچے کے سرہانے بیٹھ کر محض دعاؤں پر اکتفا نہیں کیا تھا، انہوں نے بھی جدوجہد کی تھی، بھاگ دوڑ کی تھی، سعی کی تھی، پانی کی تلاش جاری رکھی تھی، ہاتھ پر ہاتھ دھرے رب سے مدد کی التجا کر کے کہ اب وہی سب کچھ کرے گا، بیٹھی نہیں رہی تھی، جدوجہد میں مصروف رہی تھی اور چین سے نہ بیٹھی تھی، اور وہ کوئی معمولی عورت نہ تھی۔ وحدت امت کا مظہر۔ نمبر 4، مستنصر حسین تارڑ مغل کعبہ شریف میں حج کو اسلامی مساوات کا زندہ اور عملی مظہر قرار دیتے ہیں۔ یہاں لاکھوں انسان ایک جیسے احرام میں ایک ہی مقصد اور ایک ہی رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوتے ہیں۔ نہ کوئی رنگ کا امتیاز رہتا ہے، نہ نسل، نہ زبان، نہ طبقے کا فرق، سب ایک جیسی سادگی میں لپٹے عاجزی کی تصویر بنے، گویا انسانیت کا خالص ترین روپ سامنے آ جاتا ہے۔ تارڑ ان لمحات کو روحانی یکجہتی اور انسانیت کی باہمی احترام کا نقطہ عروج کہتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، حج کے ایام میں بھی کسی کی کوئی ذات نہیں ہوتی، نہ کوئی صفت ہوتی ہے تو صرف اس کی صفت ہوتی ہے جس کے گھر کے گرد لوگ پانیوں میں بدل کر ایک گرداب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، جو اس گھر کے اندر سرایت کرتے اپنا وجود کھو دیتے ہیں۔
نمبر 5، دعا، عبادت اور اللہ سے ربط کی گہرائی۔ مول کعبہ شریف میں مستنصر سے انتارر دعا، عبادت اور اللہ سے ربط کی جو کیفیات بیان کرتے ہیں وہ قاری کے دل کو چھو لیتی ہیں۔ عرفات، مزدلفہ اور حرم کی روحانی لمحات میں ان کی تحریر ایک ایسی گواہی بن جاتی ہے جو بتاتی ہے کہ حج کے دوران انسان کو اللہ سے براہ راست تعلق کا نادر موقع ملتا ہے، بغیر کسی وسیلے، ریا یا رسمی الفاظ کے۔ خاص طور پر میدان عرفات میں یہاں دعا کا منظر ان کے الفاظ میں رب سے بے حجاب ملاقات جیسا ہوتا ہے۔ وہاں اللہ کی قربت کو سب سے زیادہ شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مصنف کئی کوٹیشن دیکھیں۔ منع کے بعد آپ عرفات کیوں جاتے ہیں؟ کیوں جاتے ہو؟ میں نے پوچھا تھا، اور اس نے کہا تھا دعائیں مانگنے، اور میں نے متعجب ہو کر کہا تھا صرف دعائیں مانگنے کے لیے اتنا تردد کرتے ہیں؟ منع اور مکہ میں مانگی جانے والی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اس نے کہا عرفات میں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ اس روز اللہ وہیں ہوتا ہے، جو مانگنا ہے براہ راست اسی سے مخاطب ہو کر چہرہ بے چہرہ روبرو مانگ لو۔ صفحہ نمبر 136۔ نمبر 6، انسانی فطرت اور روحانی تبدیلی۔ مستنصر سے انتارر مغل کعبہ شریف میں حج کے بعد کی کیفیات کو انسانی فطرت اور روحانی تبدیلی کے تناظر میں نہایت حساس انداز میں بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حج کے دوران انسان جیسے کسی اور دنیا میں ہوتا ہے، ایک پاکیزہ، خاموش، منظم اور روحانی فضا میں، جہاں دل اللہ کی طرف مکمل طور پر مائل ہوتا ہے، لیکن جب وہ واپس اپنی دنیاوی زندگی میں آتا ہے تو وہ روحانی فضا ساتھ لے کر آنا چاہتا ہے، اسے اپنے اندر محفوظ رکھنا چاہتا ہے، مگر دنیا کا شور، مادی مصروفیات، انسانی تعلقات کا دباؤ جلد ہی اس تبدیلی پر اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ اس حوالے سے کوٹیشن دیکھ کے مصنف کی، انسان فوری طور پر اس نئی دنیا سے جڑ نہیں سکتا، اس میں داخل ہو کر اس کا ایک حصہ نہیں بن سکتا۔ وہ طے کرنے سے قاصر ہوتا ہے کہ اس کی زندگی پہلے نارمل تھی اور حج کے دوران اب نارمل ہو گئی تھی، یا پہلے اب نارمل تھی اور چند روز کے لیے نارمل ہونے کے بعد پھر سے اصل کو لوٹ آئی ہے۔ صفحہ نمبر 259۔ نمبر 7، صحابہ اور اہل بیت کی حیات سے روشنی لینا۔ مغل کعبہ شریف میں مستنصر سے انتارر نے نہ صرف مناسک حج کا ذکر کیا بلکہ مقدس سرزمینوں سے جڑی عظیم ہستیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ صحابہ صفہ، حضرت بلال، حضرت ایوب انصاری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما جیسے روشن کرداروں کی قبریں، یادگاریں اور خدمات ان کے لیے محض تاریخی حقائق نہیں بلکہ روحانی ورثے کے مینار تھے۔ ان ہستیوں کا ذکر نہایت احترام، جذبات اور عقیدت کے ساتھ کرتے ہوئے وہ قاری کے دل میں یہ احساس جگاتے ہیں کہ ان کی قربانیوں کی خوشبو آج بھی مدینہ کی فضاؤں میں مہک رہی ہے۔ یہاں پہ مصنف کا اقتباس دیکھیں۔ صحابہ صفہ میں حضرت ایوب انصاری بھی شامل تھے، اگرچہ مدینے میں گھر رکھتے تھے اور ایسا گھر جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، لیکن ان کی حیثیت بھی ایسی نہ تھی کہ چادر خرید سکتے، 2 وقت کی روٹی کے لیے پلے میں کچھ ہوتا۔ حضرت ایوب انصاری جو عالم پیری میں اس مہم کے ہمراہ زرہ بختر پہن کر اور اپنی کمان اور تیر کاندھے پر سجا کر اس مہم میں شامل ہو جاتے ہیں، جو رومی دارالسلطنت قسطنطنیہ کو زیر کرنے کے لیے مدینے سے نکلتی ہے، اور اس مہم کا سالار یزید بن معاویہ ہے۔ صفحہ 315۔ ادب اور جذبات کا حسین امتزاج۔ مستنصر سے انتارر کا سلوک مغل کعبہ شریف میں محض بیانیہ یا معلوماتی نہیں بلکہ شاعرانہ، جذباتی اور فکری طور پر گہرا ہے، جو حج جیسے خشک اور رسمی دکھائی دینے والے عمل کو دل سے محسوس کرنے والا روحانی تجربہ بنا دیتا ہے۔ ان کی تحریر میں الفاظ صرف الفاظ نہیں بلکہ جذبات کی لہریں ہیں جو قاری کو ہر منظر، ہر مقام، ہر کیفیت میں شریک کر دیتی ہیں۔ وہ احرام کو ایک سفید کفن، طواف کو عشق کی گردش، میدان عرفات کو اللہ کے قرب کا مقام قرار دیتے ہیں۔ یہی شاعرانہ انداز ہے جو ان کے سفر کو محض جغرافیائی سفر کی بجائے ادب، تاریخ اور روحانیت کے آئینے میں ایک گہرے مشاہدے کی شکل دیتا ہے۔ تارر کا سلوک قاری کو صرف معلومات نہیں دیتا بلکہ اسے محسوس کرنے، روکنے، جھکنے اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہی ان کے سفر کی اصل طاقت ہے۔ فنی جائزہ۔
नंबर 1, बयानिया सलूब की रवानी और सादगी। मुसंदर संतारा ने मुगल काबे शरीफ में एक सादा, रवां और दिलनशीन ज़ुबान इख्तियार की जो कारी को पहले ही सफ़े से अपने साथ जोड़ लेती है। उनके जुमले शकील या मसनूई नहीं बल्कि रोज़मर्रा की आम फहम ज़ुबान में ढले हुए होते हैं जो दिल से निकले महसूस होते हैं। इस हवाले से मिसाल देखें। ये नहीं कि सहाबे सुफ़ा बेकार और मदद की आस में बैठे रहते थे। वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते थे और बाज़ार में फ़रोख्त करते थे। रसूलुल्लाह के घर घरेलू कामों में हाथ बटाते थे और तालीम हासिल करते थे हजूर से और उनके मुकर्रर करदा असातिज़ा से, यहाँ तक कि ये चबूतरा एक दरसगाह की हैसियत इख्तियार कर गया। सफ़ा नंबर 323। मंजर निगारी। मुसंदर संतारा ने मुगल काबा शरीफ में मकामात मुक़द्दसा जैसे खाना काबा, मैदान अरफात, मुज़दलिफ़ा, मना और जन्नतुल बकी की ऐसी तफसील और जानदार मंजरकशी की है कि कारी सिर्फ पढ़ता नहीं बल्कि ख़ुद को उन मकामात पर मौजूद और हाज़िर महसूस करता है। उनकी तहरीर में मंजर बयान करना महज तस्वीरें खींचने जैसा नहीं बल्कि जज्बात, रोशनी, खुशबू, आवाज़ और रूह की गहराइयों के साथ साथ किया गया अमल है। खाना काबा के साए में उनके अल्फाज झुक जाते हैं। अरफात की दोपहर में दुआओं की शिद्दत महसूस होती है। मुज़दलिफ़ा की रात तारों से भरी हुई खामोशी में लिपटी दिखाई देती है और जन्नतुल बकी की खामोशी में एक रूहानी उदासी महसूस होती है। मिसाल देखें। पहली मिसाल, जैसे एक स्याह सियारे के गिर्द कहकशां घूम रही हो। दूसरी मिसाल, मस्जिद कुर्तबा के सतून अगरचे दिलकश थे, पुराने रूमी माबूदों के खंडरों में से लाकर वहाँ नस्ब किए गए थे मगर सादा थे। यहाँ जो सतून थे वो सिर्फ उसी मोहब्बत के लिए तराशे गए थे। सोने के पानी से मुज़य्यन दमकते थे और उनकी आबोताब से आंखें चुंधियाती थीं। तमसीलात और इस्तारों का इस्तेमाल। हज के हर रुकन को लामती अंदाज में बयान किया है, जैसे तवाफ़, पत्थर पर जमा रंग उतारने जैसा अमल, एहराम, मौत का इस्तारा, सही, कोशिश और जदोजहद की अलामत, मुज़दलिफ़ा, दाखिली शऊर का मकाम। नंबर 4, मकालमाती अंदाज़ और ख़ुद कलामी। मुगल काबे शरीफ में मुसंदर संतारा ने कई मकामात पर अपने दिल की आवाज़ को ख़ुद कलामी की सूरत में बयान किया है जो तहरीर को ख़ास रूहानी गहराई और दाखिली सच्चाई अता करता है। ये ख़ुद कलामी महज अल्फाज नहीं बल्कि उनके दिल की बेसाख्ता सदाएँ हैं जो किसी खारजी मुखातब के बगैर सिर्फ अपने रब या अपनी ज़ात से मुकालमा करती हैं। ख़ास तौर पर तन्हाई के लम्हात में, जैसे अरफात की दोपहर, जन्नतुल बकी की खामोश फ़िज़ा या काबे के सामने बैठे हुए वो अपने एहसासात को ऐसे बेसाख्ता अंदाज में बयान करते हैं कि कारी को लगता है कि जैसे वो खुद अपने दिल की बातें सुन रहा हो। इस हवाले से कोटेशन देखें। पाकिस्तानी हाउस की छठी मंजिल पर कमरा नंबर 208 में दाखिल होते हुए हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी तो हुई थी कि हमने अपनी आसाइश को तरजीह दी थी। मदीने आए तो पहले मदीने वाले के दर पर हाज़िरी देते जाते। सफ़र की धूल सर में होती, मसाफ़तों की थकन चेहरे पर होती, सांढी को भी तेज़ से तेज़तर चलने पर मजबूर किया था, वो भी पसीने से तर हामती होती। इन्हें सलाम करते उधर से उल्फत भरा जवाब आता तो फिर ताज़ा दम होने की खातर कारवां सराय का रुख करते। ये क्या सवारी को भगाते भगाते मदीने पहुँचे तो ऐसे बेदीद हुए हैं कि उसकी दीद मुलतवी करके सीधे कारवां सराय की बेहतरीन कोठरी की आसाइश में आ गए हैं। अब आगे हैं तो मुजरम महसूस कर रहे हैं। जज्बात निगारी। मुगल काबा शरीफ में कई मकामात पर जज्बाती शिद्दत इस कदर नुमायाँ होती है कि कारी खुद भी इस अंदरूनी लर्जिश महसूस करने लगता है। ख़ास तौर पर तवाफ़ के लम्हात में जब मुसन्निफ़ खाना काबा के गिर्द घूमते हुए बेख्तियार होकर रोते हैं तो उनके अल्फाज में एक ऐसी बेसाख्ता कैफियत पैदा हो जाती है जो कारी को भीगे लफ्ज़ों में लपेट लेती है। इस हवाले से कोटेशन देखें। मेरी पत्थर की ज़ुबान में भी जान पड़ गई, आँखों से बेसबब आंसू बहने लगे। बैनुल मतूनियत। मुगल काबा शरीफ में मुसंदर संतारा ने महज अपने मुशाहदात और जज्बात को बयान करने पर इक्तफ़ा नहीं किया बल्कि कुरान, हदीस, सीरत नबी और दीगर फ़िक्री मतून से इस्तिफ़ादा करते हुए अपनी तहरीर को बैनुल सतूर मानवियत अता की है। ख़ास तौर पर अली शरीयती की किताब हज से किए गए इक़्तिबासात उनके बयानियों को महज ज़ाती तजुर्बे से निकाल कर एक इज्तिमाई, फ़िक्री और तहज़ीबी शोर में ढाल देते हैं।
مثلاً الٹے پھر آئے در کعبہ اگر واہ نہ ہوا، مطلب یہ شعر جو ہے غالب کا ہے، جس کو یہاں پہ مصنف سینتارہ نے سفرنامے میں ایڈ کیا ہے۔ سوہنے یار دے حسن دا گرم بازار پنجابی زبان، کئی حاجی بن بن آئے جی پنجابی زبان، ساڑے سجنا دی ڈاچی بدامی رنگ دی پنجابی زبان۔ محاصل، مصنف سینتارہ کا مغل کعبہ شریف صرف ایک روایتی سفرنامہ نہیں بلکہ ایک روحانی تزکیے اور انسانی تجربے کا گہرا بیان ہے۔ اس سفر میں وہ محض مقامات مقدسہ کی زیارت نہیں کرتے بلکہ ان کے باطن میں چھپی روحانیت، تاریخ اور معنویت کو جذب کرتے ہیں۔ ہر مقام، چاہے وہ خانہ کعبہ ہو، میدان عرفات ہو یا جنت البقیع، وہ صرف جغرافیائی نہیں بلکہ روحانی ورثے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ فنی حوالے سے مصنف کا انداز بیان سادہ، رواں اور دل سے نکلا ہوا ہے، جو قاری کو فوراً اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ وہ حج کے ظاہری اعمال کو محض رسموں کی فہرست کے طور پر پیش کرنے کی بجائے ان میں چھپی فلسفیانہ، جذباتی اور علامتی گہرائی کو اجاگر کرتے ہیں۔ طواف کو وہ محبت کے مدار میں گردش، سعی کو حضرت حاجرہ کے توکل و جدوجہد اور عرفات کو رب سے بے حجاب ملاقات کی جگہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر اب میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ مغل کعبہ شریف کا فکری اور فنی تجزیہ پیش کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔